فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمارے ساتھ بہت ساری مخلوقات کو بھی دنیا میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے ان مخلوقات کو بہت ساری ضرورتوں سے بھر دیا ہے، اور یہ ضرورتیں پورا کرنے میں مخلوقات لگی ہوئی ہیں۔ بہت ساری ضرورتیں وہ ہے جن ضرورتوں میں ہمارے ساتھ دیگر جانور اور دیگر مخلوقات کی شریک ہے، جیسا کھانا ہے، پینا ہے، اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے۔ یہ ضرورتیں صرف ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اور مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، کہ جس طرح ضرورت کھانے پینے کی ہمیں ہے اور جانداروں کو بھی ضرورت ہے، جس طرح نسل کو بڑھانے کے لیے ہمیں ایک ضرورت پیش آتی ہے اور مخلوقات کو بھی ہے، آپس میں رہن سہن کے لیے بہت چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہمیں بھی ہے اور مخلوقات کو بھی ہے، لیکن ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ الگ ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ اور نہج الگ ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اللہ نے اعزاز دیا، اس کو اللہ نے اکرام دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مکرم اور معظم بنایا ہے۔ تو ضرورتیں تو سبھی پوری کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان یہ فرمایا ہمارے اوپر کہ ہمیں اپنا پیارا نبی دے کر ہماری اپنی ضرورتوں کو عبادت بنانے کا طریقہ اور طریقہ بتایا کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو اور یہ ضرورتیں عبادت بن جائے۔ یوں سمجھو، ہم کہتے بھی رہتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ انسانیت پر احسان کرنے والا اگر کوئی ہے، محسن انسانیت اگر کسی کی ذات ہے تو آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں انسان تو تھے، لیکن انسانی شکل و صورت تھی، انسانی شباہت تھی، لیکن انسانیت والے اخلاق، انسانیت والے اعمال، انسانیت والی معاشرت، یہ ساری چیزیں زندگیوں سے غائب تھی۔
دیکھنے میں انسان نظر آتے تھے، لیکن ان انسانوں کے اندر وہ ساری حیوانی صفات منتقل ہو چکی تھی جو انسانوں میں نہیں حیوانوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر اس انسانیت پر احسان فرمایا، اس انسانوں کو انسانیت کا سبق دیا، ان انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، اور پھر یہ انسان حقیقی معنی میں اللہ کا خلیفہ بنا، اور اس انسانیت کے اندر وہ انسانیت زندہ ہوئی جس انسانیت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے بزرگوں، یہ حقیقت میں انسان بنانے والے طریقے، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنے والے طریقے۔ ضرورت تو پوری ہوتی ہے اور ہوگی، کھانے کی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، جانوروں کی بھی ضرورت ہے۔ کھانا جانور بھی کھا رہے ہیں، پیٹ وہ بھی بھر رہے ہیں، کھانا ہم بھی کھا رہے ہیں، پیٹ ہم بھی بھر رہے ہیں۔ لیکن جانور جو کھانا کھاتا ہے، چارہ جو کھاتا ہے، اس میں اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم ساری دنیا کے مخلوق کے سردار ہیں، اس لیے ہمارے کھانے میں ان کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے درس دیا اور انسان کو بتایا کہ انسانیت کا تقاضا کیا ہے، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، کسی کا حق مت مارو، کسی کا حق مار کے مت کھاؤ۔ اگر یہ چیزیں زندگی میں ہیں تو یہ انسانیت والی نہیں ہے، یہ حیوانیت والی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے ہمیں وہ طریقے دیے ہیں جو طریقے انسانیت والے ہیں۔ جانور بھی پیشاب کرتا ہے، ہم بھی پیشاب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے طریقہ دیا، پیشاب کر، بیٹھ کے کر، ڈھیلا لے، پانی کا استعمال کر۔ اگر ان طریقوں کو اختیار نہیں کرتا ہے اور یہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اور ڈھیلا پانی نہیں لیتا، تو جانور کے پیشاب کرنے میں اس کے پیشاب کرنے میں کیا فرق پڑا؟ دیکھنے میں انسان نظر آ رہا ہے، یار یہ اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، لیکن اس کا ضرورت کا پورا کرنا وہ انسانیت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ حیوانیت کے تقاضے کے مطابق۔ جانور کھڑے رہ کے کھاتا ہے، بیٹھ کر نہیں کھاتا۔ اگر بیٹھا ہوئی بھی ہو اور اس کے سامنے چارہ ڈال دو تو کیا کرتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے کھاتا ہے، بیٹھ کے نہیں کھاتا، دسترخوان بچھا کے نہیں کھاتا۔ آج کل ہمارے اندر بھی چل گیا کون سا کھانا؟ بفیلو کھانا، بفے بولتے ہیں، میں اس کو بفیلو کھانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، چلتے پھرتے کھا رہا ہے، نہ ہاتھ دھوتا ہے، نہ دستر بچھاتا ہے، نہ بیٹھتا ہے۔ تو یہ انسانیت کی طرف جا رہی ہے یا حیوانیت کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس امت کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لایا، اس کو انسان بنایا، اس کو انسانیت کا طریقہ سکھایا۔ اب کا ایک ضرورت ہے، آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، سینکڑوں جانور جو شہوتیں پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ دیا
نکاح کر، سنت طریقے پر کر۔ اگر یہ انسان بھی اس طریقے کو چھوڑ دے اور اپنی شہوت کو جہاں چاہے پوری کرے تو دیکھنے میں انسان نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ انسان ہے، یہ تو حیوان ہے، یہ تو جانوروں کی صفت ہے۔ اہل مغرب جانوروں کی صفتوں کو لے کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان صفات کو انسانوں کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور ہم بھی اس سے متاثر ہو کر ہم بھی انہی چیزوں کو اپنا رہے۔ ہم صرف ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ضرورتیں پوری کریں گے، لیکن کیسے پوری کریں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری کریں۔ اس لیے آپ نے ایک ایک چیز سکھائی، ایک ایک چیز، پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہمارا یہ کام کیا ہے؟ احیاء سنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ تو دنیا حیوانیت کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کو انسانیت کی طرف لایا، اس کو طریقہ سکھایا، اس کو سمجھایا، بیٹی کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، پڑوس کا کیا حق ہے، مہمان کا کیا حق ہے، ایک ایک چیز سکھائی۔ کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس کی رہبری اور رہنمائی نہ کی۔ دنیا کی لوگ حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں، حیوانیت۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک طریقہ سکھایا، اس کو اخلاق سکھائے، اس کو رہن سہن کا طریقہ سکھایا۔ ہم سنتے ہیں یہ حالت کا دور ہے، حیوانیت غالب ہے، نظر آتے انسان لیکن درندے بنے ہوئے، درندوں کی صفت، حیوانیت کی صفت۔ آپ نے اخلاق سکھائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گلیوں میں کتے ہوتے ہیں، سب گلی کی ایک جگہ جمع ہو گئے، شور کر رہے خوب بھوک رہے بولے کیوں بھوک رہے؟ کا دوسری گلی کا آ گیا اس گلی میں، ارے انہی کی برادری کا، انہی کی ذات کا، انہی کے قبیلے کا، انہی کے خاندان کا، دوسری گلی کا اپنی گلی میں کیوں آیا؟ اب سب کے سب اس کے پیچھے رہتے۔ اس کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اکرامہ آ رہا ہے، اکرامہ بن ابی جہل آ رہا ہے۔ کون اکرامہ؟ جس کا باپ تو زندگی بھر تک کے تکلیفیں دیتا رہا اور اکرامہ نے بھی تکلیفیں دی، لیکن آپ سے کہا اکرامہ آ رہا ہے، آپ نے کہا زیادہ بہتر۔ آپ نے طریقہ سکھایا، انسانوں کو انسانیت کا درس دیا ہر لائن میں۔ آپ جس بھی لائن میں چاہو آپ دیکھ لو، معاشرت کی لائن ہو، اخلاقیات کی لائن ہو، معاملات کی لائن ہو، عبادات کی لائن ہو، کہ آپ نے ایک ایک چیز کو امت کو درس دیا۔ کیوں دیا؟ یہ انسان ہے، اللہ نے اس کو انسان بنایا۔ قسمیں کھا کھا کر اس کی فضیلت کو، اس کے حسن کو اللہ نے بیان کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار چیزوں کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ یہ چاہتے کہ ان انسانوں کو اس طرح کا انسان دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بنا کر گئے تھے، اور اس کی مثالیں اور اس کے نمونے 1,24,000 صحابہ کی شکل میں پیش کر
یہ انسان 1,24,000 صحابہ یہ اللہ کے نبی نے انسان بنا کر گئے تھے. اللہ کو ایسے انسان محبوب ہے. اسی لیے صحابہ کہتے تھے کلو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہمارا کھانا دیکھو، ہمارا پہننا دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہماری شادی بیاہ دیکھو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ہمارا چلنا پھرنا دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارا ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک دیکھو. یہ انسان کہ اللہ کے نبی نے 1,24,000 ایسے نمونے امت کے سامنے پیش کر کے گئے تھے اور فرما دیا یہ میرے صحابہ ہیں، ستاروں کے مانی. جس کی بھی اقتدا کر لو گے، پیروی کر لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ طریقے ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں. شکل و صورت سے انسانوں ایک الگ چیز ہے. اس انسان کی قیمت نہیں ہے جو شکل و صورت انسان نظر آئے. انسان کی قیمت ہے جس انسان کے اندر وہ انسانیت پیدا ہو جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ نے طریقہ بتایا، جو آپ نے معیار دیا تھا، جو آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز بتائی تھی کہ وہ ہماری اپنی زندگی میں آ جائے. چاہے ہمارا کھانا ہو، چاہے ہمارا پینا ہو، اگر اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے گی تو پھر ہمارا پیشاب پاخانہ کرنا بھی عبادت بنے گی. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے تو کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ صحابہ کو تعجب ہوا، اس پر ثواب؟ ہاں، اگر یہ اپنی ضرورت کو غلط جگہ پوری کرتا تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ضرور گناہ ہوتا. جب غلط جگہ ضرورت پورا کرنے پر گناہ ہوتا ہے تو صحیح جگہ پر وجہ کیا ہے؟ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری ہو رہی ہے. اس لیے بزرگوں، ہمیں اپنے زندگی کو اور ہماری زندگی کے شب و روز کو اور ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اور ہماری زندگی کی ہر گھڑی کو اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس میں ہمیں کیا طریقہ دیا. اب نکاح ہے، نکاح آدمی کی ضرورت ہے، لیکن صرف نکاح ہی نکاح نہیں ہے. مجلس پڑھتے نا، سنتے رہتے ہیں النکاح میں سنتی. اللہ میں فرماتے ہیں جہاں بہت سارے میرے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ نکاح بھی. لیکن آگے دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر مجھ سے تم اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ میرے طریقے کو اپنا دو. جو میرے طریقے کو اپنائے گا نہیں اس کا مجھ سے تعلق نہیں. اس لیے اللہ کے نبی کے ساتھ طریقوں میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں صاف فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اگر تم اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے شہید بننا چاہتے ہو ایک یہ راستہ ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو. اللہ کے نبی کی اتباع یہ ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو اللہ کے محبوب بننے کا بہترین نسخہ ہے. صحابہ کی ایک خاص بات یہ تھی، صحابہ کی ایک خاص بات تھی کہ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز اور سب سے ضروری چیز اور سب سے بڑی چیز جو تھی وہ تھی نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت.
انہوں نے طے کر لیا ہم ہر حال میں آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، حالات سازگار ہو تب بھی، ناسازگار ہو تب بھی۔ سینکڑوں واقعات، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کی اتباع میں اور نبی کی اطاعت ہی میں ہماری کامیابی ہے، نبی کی بات کو ماننے ہی کے اندر ہمیں کامیابی ہے، چاہے آج حالات نہ ہو، چاہے آج کوئی چیز ہمیں اس کے مطابق نظر نہ آ رہی ہو۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر آپ کہہ رہے تھے روم فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، ملک شام فتح ہوگا، اور حالت یہ ہے کہ بھوک سے حال خراب ہے اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے یہ بات ہو کر رہے گی، اس کو دل سے مان لیجیے نہیں یہ بات۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو زندگی میں لائیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی کا ایک راستہ اللہ نے دیا ہے، اور اس زندگی کے اندر ایک موقع ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اب سنتوں پر عمل کرنے کا طے کر لیں کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی بڑا کام اور بڑا بوجھ بھی نہیں۔ ہم معلومات کریں، علم حاصل کریں، سنتوں کو معلوم کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے کہ اس کا تو صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں کہ اللہ نے اس سنتوں کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے بزرگوں، انہی سنتوں میں، انہی طریقوں میں نکاح بھی ایک طریقہ ہے، نکاح بھی ایک آپ کی سنت ہے۔ آپ نے نکاح کیا بھی، نکاح کروایا بھی، خود بھی نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح کروایا، لیکن نکاح کے بارے میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، نکاح کو سادہ بناؤ، سہولت آسانی سے نکاح ہو جائے۔ آج تو ہمارے دل و دماغ میں نکاح ایک پہاڑ بن گیا، نکاح ایک مصیبت بن گئی۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ چیز نہ ہو، ہمارے یہاں تو اب یہ ہو رہا ہے، رسم جو ہو رہے ہیں، رسم جس کو بولتے ہیں، یہ رسم بھی نکاح کی چھوٹی بہن ہو گئی، نکاح کی چھوٹی بہن ہو گئی، اور اس میں بڑے فخری انداز سے آدمی کہہ رہا ہے 100 جوڑے ملے، 50 جوڑے ملے، 70 جوڑے ملے۔ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ 5 جوڑوں کی قیمت کے 50 جوڑے، کہ دینے کے لیے آدمی سستے سے سستا ڈھونڈتا ہے۔ میں خود اپنی بات بتاؤں، میں نے ایک مرتبہ شادی کے لیے میں نے کہا اس کو چاہیے، میں نے اس کو چلتے تھے، تو دکاندار پوچھتا گھر کے استعمال کے لیے ہونا کہ شادی میں دینے کے لیے ہونا؟ تو میں نے شادی میں دینے کے لیے، بولے یہ لے جاؤ۔ میں نے کیوں؟ بولے سستا ہے اور ہلکا ہے، تو بھائی وہ بھی تو استعمال ہی کریں گے نا۔ تو یہ عام ماحول ہے، عام رواج ہے، اور آدمی اسی پر خوش ہوتا ہے۔ بہرحال بزرگوں، اللہ کے نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ، تو زنا مشکل ہو جائے، نکاح سادگی کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں نکاح ایک لڑکا اور لڑکی کے ملنے کا نام ہے، نہیں بزرگوں، یہ نکاح جو ہے، یہ نکاح تو ایک خاندان کی بنیاد رکھنے کا موقع ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھنے کا موقع ہے۔ اس لیے بنیاد اچھی ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو، دین کو، نکاح کی بنیاد دین پر رکھو، لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکی بھی دیندار ہو۔
اور نکاح بھی دینداری کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ لڑکا دیندار ہو لڑکی دیندار ہو اور نکاح بے دینی کے ساتھ ہو. نہیں بدل. لڑکا بھی دیندار ہو لڑکی بھی دیندار ہو اور نکاح کا نظر بھی دینداری کے ساتھ. جب اس کی بنیاد دینداری پر رکھی جائے گی تو آگے جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی دیندار ہوگی. اور اگر بنیاد ہی غلط رکھتی خشت اول جو نہت میں مار کج تا سریا میں روت دیوار کج. بنیاد کی اگر ٹیڑھی رکھتی تو پھر آسمان تک کے بھی بنیاد اٹھا لو عمارت بنا لو اور ٹیڑھی بچی. اسی لیے اللہ نے فرمایا نکاح خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے لیکن فرمایا دین کو ترجیح دو. لڑکے میں بھی دینداری ہو لڑکی میں بھی دینداری ہو دونوں میں دینداری ہو اور نکاح کا نظام بھی دینداری کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ نکاح سادگی کے ساتھ ہو گیا اور بعد میں رخصتی میں سارے تماشے ہو گئے. یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے بھائی اور دوست بزرگ اب نکاحوں کو سادہ بناؤ. میں تو کہتا ہوں دیکھو ہم اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کرو. اگر ہم نے اس کو سادہ نہیں بنایا تو آنے والی نسلیں ہمیں بددعائیں دیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے نکاحوں کو مشکل کر کے چلے گئے. اس لیے ہم ظالم نہ بنے ہم تو ہمدرد خیر نہ بنے اور نکاحوں کو آسان اور سادہ جتنا ہم سادہ کر سکتے ہیں جتنا آسان کر سکتے ہیں اتنا آسان کرنے کی کوشش کریں. تو کہتے کیا کریں مولوی صاحب عورتیں نہیں مانتی. یہ عذر صحیح ہے. بیٹھ کر سمجھاؤ ذہن بناؤ. ہمارے ایک چیز ہے نا بھائی کام کرنا ہے تو کیا کرتے بولے بھائی مذاکرہ کر لو کام کا تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو اور کام صحیح طریقے سے ہو. کیوں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم مذاکرہ کریں گے آپس میں بیٹھیں گے صلاح مشورہ کریں گے تھوڑی دیر درمی بات کریں گے انشاءاللہ ماحول بنے گا. اور عورتیں تو ایسی ہے جس چیز کو دل میں لے لے جس چیز کو ٹھان لیں تو اس کو تو پورا کر کے رہتی چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم اس کا کیوں نہیں آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے. تو بہرحال بزرگوں ہمیں نکاحوں کو سادہ بنانا ہے آسان کرنا ہے. کریں گے بھائی اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وکیل بول